ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جو ایک نماز کو ترک کرتا ہے وہ فاسق بھی ہے اور سخت عذاب کا حقدار بھی ہے۔ اور آج صد افسوس ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مؤذن وہاں پر اذان دے رہا ہے، مگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز امام نے پڑھنی ہے یا مؤذن نے نماز پڑھنی ہے، ہمارا کیا کام ہے، دیکھا جائے گا۔ ہم 2 منٹ کے لیے دکان بند کریں گے، ہمارا نقصان ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن یارو یاد رکھیے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر قبر کے اندر بچھوؤں نے ڈیرا لگا لیا، کیا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر کے اندر سانپوں نے ڈیرا لگا لیا، کیا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا گیا، کیا دیکھا جائے گا؟ لیکن آج ہمارا جو مسلمان بھائی ہے یہ پریشان ہے، کہتا ہے مجھ پر آزمائشیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، قرضے نے گھیر لیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرضے کے اندر مبتلا ہیں، کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیں۔ یارو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس بھائی سے بھی سوال کرنا چاہیے، کیا تو نے کبھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے؟ کیا تو نے استغفار کا وظیفہ کیا ہے؟ کیا تو نے اللہ اللہ کیا ہے؟ ہمیں اس نوجوان سے پوچھنا چاہیے، کیا تو نے رب کو یاد کیا ہے؟ یارو وہ خالق اور مالک ہے، اگر ہم رب کو بھول جائیں گے وہ خالق اور مالک ہم کو بھول جائے گا۔ اگر کوئی نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، آزمائشوں نے گھیر لیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، استغفار کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو خالق اور مالک کوئی غیبی مدد عطا کرے گا۔ لیکن ہم لوگوں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے، رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ خالق اور مالک قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، رب فرماتا کیا ہے؟ فرمایا اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو خالق اور مالک ہمیں بھی یاد رکھے گا۔ اور خالق اور مالک نے فرمایا نا کہ اگر تو کسی جماعت کے اندر میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا۔ اگر تو تنہائی میں میرا ذکر کرے گا تو خالق اور مالک کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا میں تنہائی میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم خالق اور مالک کو ہم یاد رکھیں۔ حضرت رابعہ بصری، آپ کے گھر کے اندر رات کو چور آ گیا اور اس نے ہر طرف تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا، اور جس وقت وہ جانے لگا آپ نے کہا تو چور ہے، یہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کر جائے گا۔ اس چور نے کہا میں نے ساری تلاشی لی مگر ایک لوٹے کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے غریب، اس لوٹے کے ساتھ تو وضو کر اور کمرے میں جا کے نماز ادا کر۔ اور جس وقت اس چور نے اس لوٹے کے ساتھ وضو کیا اور کمرے کے اندر جا کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، حضرت رابعہ بصری رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے،
کہ مالک مولا یہ میری بارگاہ میں آیا تھا، یہ میرے پاس آیا تھا، اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کیا ہے، اس کو اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اور اس چور کو عبادت کے اندر اتنی لذت آتی ہے، اتنی لذت آتی ہے کہ رات کے آخری وقت تک وہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں رہتا ہے۔ اور سحری کے وقت جس وقت آپ نے اس کو دیکھا وہ سجدے کی حالت میں ہے اور اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے کہ اگر خالق اور مالک نے یہ فرما دیا، اے بندے تو نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے، میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا ہے، تو گناہ کرتا رہا ہے، اگر خالق اور مالک نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ اگر خالق اور مالک نے یہ کہہ دیا کہ تو مخلوق سے چھپ کر گناہ کرتا رہا ہے اور آج گناہوں کی گٹھلی میری بارگاہ میں لے آیا ہے، اور وہ سجدے کی حالت میں ہے اور رب کی بارگاہ میں آرزو کر رہا ہے، اپنے نفس کو ملامت کر رہا ہے کہ مالک مولا بڑا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں۔ اور جس وقت وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو پھر آپ نے کہا بھائی رات کیسی گزری ہے؟ تو اس چور نے کہا کہ رات جو میری ہے وہ عاجزی اور انکساری کے اندر گزری ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزری ہے، اور خالق اور مالک نے میری معذرت کو قبول بھی کر لیا ہے، اور خالق اور مالک نے میرے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے۔ اور جب وہ نوجوان وہاں سے جاتا ہے، حضرت رابعہ بصری رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مالک مولا یہ نوجوان تیری بارگاہ میں ایک لمحہ کھڑا ہوا ہے، تو نے اس کو قبول کر لیا ہے، میں تو تیری بارگاہ میں کب سے کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول کیا ہے؟ خالق اور مالک کی طرف سے آواز آتی ہے، جواب آتا ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا رابعہ اگر ہم نے اس نوجوان کو قبول کر لیا ہے تو تیری وجہ سے قبول کیا ہے، اگر اس کو میں نے اپنے قریب کیا ہے تو تیری وجہ سے کیا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور نوجوانوں ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، ہم اللہ کو یاد کریں، اور خالق اور مالک کا یہ احسان ہے کہ خالق اور مالک نے ہمیں یہ نماز ایک تحفہ عطا کیا ہے۔ اور یارو جس وقت سرور کائنات معراج پہ جاتے ہیں اور خالق اور مالک نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا، اور جس وقت سرور کائنات کو نماز کا تحفہ دیا 50 نمازیں تھی، مگر سرور کائنات نے کم کرواتے کرواتے جب 5 نمازیں رہ گئی، خالق اور مالک نے فرمایا اے میرے محبوب اگر آپ کا کوئی بھی امتی 5 نمازیں پڑھے گا ہم اس کو 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ بے نمازی کے لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بے نمازی ہے اس سے تو خنزیر بہتر ہے، اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اور شیخ سعدی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بے نمازی ہے اس کو تم قرض نہ دو، کیوں؟ وہ خدا کا قرض ادا نہیں کر رہا ہے، وہ تمہارا کہاں سے قرض ادا کرے گا؟